جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں یہ فلسطین سے نکل کر مصر چلے گئے اور وہاں شاہی خاندان کی حیثیت سے زندگی بسر کرنے لگے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا انتقال ہوا اور اس کے بعد بھی بنی اسرائیل کی جو شاہی دبدبہ اور رعب تھا وہ برقرار تھا، لیکن آہستہ آہستہ یہ اپنے اجداد کے طریقے سے ہٹتے گئے، گناہوں سے دوچار ہوتے گئے، نتیجتاً دنیا میں بھی زوال کا شکار ہوتے گئے، اور جو مقامی آبادی تھی قبطی کہلاتی تھی، وہ قبطی ان کے اوپر غالب آ گئی، اور پھر وہ وقت آیا کہ قبطی حکمران بن گئے اور بنی اسرائیل ان کے غلام بن گئے۔ یہاں تک کہ جب اس فرعون کا ذکر آیا، اس فرعون کا دور آیا جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا۔ فرعونہ مختلف گزرے ہیں نا، فرعون یہ شخص کا نام نہیں ہے بلکہ یہ منصب کا نام ہے، جیسے ہمارے ہاں صدر ہے، وزیر اعظم ہے، وزیر خزانہ وغیرہ، تو فرعون مصر کے بادشاہ کا لقب تھا، یہ چیئر کا نام تھا، منصب کا نام تھا۔ تو جب اس فرعون کا نام آیا، غالباً رمسیس ثانی یا کیا نام تھا اس کا، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بادشاہ تھا، تو اس وقت بنی اسرائیل یہ غلامی کی دلدل میں دھنس چکے تھے، لاکھوں کی تعداد میں یہ پھیلے ہوئے تھے، لیکن خس و خاشاک کی طرح تھے، جیسے آج مسلمانوں کی صورتحال ہے کہ کروڑوں مسلمان ہیں لیکن ان کی حیثیت کچھ نہیں ہے۔ تو یہی صورتحال اس زمانے میں مصر میں بنی اسرائیل کی تھی کہ قبطیوں نے ان کو غلام بنایا ہوا تھا، طرح طرح سے ان کو ظلم و ستم کا شکار کیا جاتا تھا، اور وہ حالت جبر میں مصر میں زندگی بسر کر رہے تھے۔ جب موسیٰ علیہ السلام مبعوث ہوئے، ان کی بعثت کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی تھا کہ بنی اسرائیل کو آزادی دلا کر مصر سے نکالا جائے۔ انہوں نے یہ مقصد فرعون کے سامنے رکھا بھی تھا کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ ایک تو تم اللہ کی عبادت کرو اور بنی اسرائیل کو آزاد کرو تاکہ ان کو میں اپنے ساتھ لے جاؤں۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو آزادی دلا کر وہاں سے لے گئے۔ اب چونکہ یہ سرکش قوم تھی، سرکشی ان کے فطرت میں تھی، جب یہود کو سرکش کہا جاتا ہے تو اس سے مراد ان کے سرکش لوگ ہوتے ہیں، ورنہ ہر زمانے میں ان میں نیک لوگ بھی موجود تھے، چونکہ یہی اس زمانے کی برحق قوم تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام تک بنی اسرائیل ہی اور ان کا جو بھی مذہب رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام کا دین ہے یا اس کے بعد چلتے چلتے آخر میں عیسیٰ علیہ السلام کا دین ہے، تو یہی اس زمانے کا برحق دین تھا اور اس پر کاربند اچھے لوگ بھی تھے۔ تو جب ہم سرکشی کی ان کی طرف نسبت کرتے ہیں تو اس سے مراد ان کی وہ اکثریت ہے جنہوں نے پیغمبروں کو ستایا تھا۔ تو چونکہ ان کی فطرت میں یہ سرکشی اور اس قسم کی چیزیں موجود تھیں تو یہ طرح طرح سے موسیٰ علیہ السلام کو تنگ کرتے رہے، اور اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہوا۔ بنی اسرائیل کو حکم تھا کہ فلسطین جاؤ، وہاں حملہ کرو، اس کو آزاد کرو، اللہ تمہیں وہاں بسائے گا، چونکہ یہ اس زمانے کی برحق قوم تھی۔ اور اس سرزمین کے بارے میں اللہ نے فرمایا الذی بارکنا حولہ، کہ اللہ نے اس کے ارد گرد برکتیں رکھی۔ تو یہ بابرکت زمین اللہ تعالیٰ ہر زمانے میں جو برحق قوم ہوتی ہے اس کو عطا کرتا ہے۔ اس زمانے میں بنی اسرائیل برحق قوم تھی، تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ تمہیں یہ زمین عطا کرے گا لیکن تمہیں جہاد کرنا پڑے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہم تو نہیں جا سکتے، کیونکہ وہاں قوم عمالقہ تھی جو بڑی جابر قسم کی قوم تھی۔ تو انہوں نے کہا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین، وہاں تو بڑے جابر قسم کے لوگ ہیں، ہم تو نہیں لڑ سکتے، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، آپ جائیے، آپ اور آپ کا رب جا کر لڑیے، انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، ہم تو بیٹھے ہیں، ہمیں بیٹھے بٹھائے اگر یہ سرزمین ملتی ہے تو ٹھیک ہے، اگر ہمیں جہاد کا کہا جاتا ہے تو جہاد ہمارے بس کی بات نہیں۔ اس پر اللہ نے پھر انہیں سزا سے دوچار کی اور وادی تی میں گھومتے رہے۔ وادی تی ایک چھوٹا سا میدان ہے، صحرائے سینا کا یہ حصہ ہے، اور اسی میں بنی اسرائیل گھومتے رہے 40 برس تک۔ جب دن کے آغاز پر سفر شروع کرتے تھے، شام کو جہاں پہنچتے تھے آرام کرتے تھے، اگلے دن پھر اس نقطہ آغاز پر پہنچے ہوتے تھے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اسی میدان میں انہیں گھماتا رہا۔ اسی دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہوا۔ بعد میں حضرت یوشع علیہ السلام جب پیغمبر بنے اور وہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کی جانشین بنے، تو ان کی نگرانی میں پھر بنی اسرائیل نے ہمت کی، جہاد کیا اور فلسطین کو آزاد کروایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے پھر اس سرزمین پر ان کی حکومت قائم کی، ایک زمانے تک قائم رہی۔ بعد میں جب یہ پھر دین سے پھر گئے اور مختلف ٹولیوں میں بٹ گئے تو اللہ تبارک و تعالی نے پھر ان پر فلسطین کی جو مقامی آبادی تھی
ان کو مسلط کر دیا۔ تو ایک زمانے کے بعد پھر انہوں نے اپنے وقت پیغمبر سے کہا کہ ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کر دیجئے تاکہ ہم ان کی نگرانی میں جہاد کریں۔ تو پیغمبر نے، جو اس زمانے میں تھے، حضرت سموئیل علیہ السلام تھے، انہوں نے کہا کہ یہ طالوت ہیں، اللہ نے ان کو تم پر فوقیت دی ہے، تو ان کی نگرانی میں تمہیں جہاد کا کہا جاتا ہے، تو ان کی نگرانی میں جہاد کرو۔ خیر جہاد ہوا۔ اس وقت حضرت داؤد علیہ السلام نوجوان تھے، وہ اس جہاد میں شامل تھے، اور انہوں نے مقابل فوج کا جو سربراہ تھا جالوت، اس کو پتھر مار کر یا کسی بھی طریقے سے ہلاک کر دیا۔ اس جہاد میں اللہ نے بنی اسرائیل کو فتح عطا کی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی صلاحیتیں لوگوں کے سامنے ہیں۔ بعد میں بنی اسرائیل نے انہی کو اپنا بادشاہ چن لیا، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کو نبوت بھی عطا فرمائی۔ اس طرح بنی اسرائیل میں اللہ نے نبوت اور بادشاہت دونوں کو جمع کی۔ حضرت داؤد علیہ السلام پیغمبر بھی تھے، اللہ کے برگزیدہ نبی تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ عظیم بادشاہ بھی تھے۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ہی اپنی سلطنت کا نام اسرائیل رکھا تھا پہلی مرتبہ۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی جو ان کی زیر فرمان جو سلطنت تھی اس کا نام اسرائیل رکھا۔ یہ غالباً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے 1000 برس پہلے کا واقعہ ہے۔ 30-40 برس حضرت داؤد علیہ السلام حکومت کرتے رہے۔ ان کے بعد ان کی جانشین حضرت سلیمان علیہ السلام بنے۔ ان کو بھی اللہ نے نبوت عطا کی تھی اور عظیم سلطنت عطا کی تھی۔ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ان کی سلطنت کو بڑی وسعت ملی، یمن تک ان کی سلطنت پہنچی تھی۔ جیسے ملکہ بلقیس کا ذکر ہے قرآن کریم میں، غالباً سورۃ النمل میں ہے، تو یہ یمن کی حکمران تھی، اور یہ علاقہ بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت میں شامل ہو گیا تھا۔ تو فلسطین سے لے کر یمن تک اس پوری سرزمین پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکمرانی تھی۔ آج جو اسرائیل کے قائم کرنے والے ہیں، ان کے جو نقشے ہیں یہ وہی نقشے ہیں جو سلیمان علیہ السلام کے زمانے کی ریاست تھی، اور ان کا خیال ہے کہ ہم اسی ریاست کو زندہ کریں گے، اور ظاہر ہے کہ وہ ریاست فلسطین سے لے کر عرب تک تھی۔ تو یہ تمام تر خطہ، اس کے بارے میں ان کا یہ خواب ہے کہ ہم اس علاقے پر دوبارہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرح کی سلطنت قائم کریں گے۔ حالانکہ سلیمان علیہ السلام کو یہ اللہ کا پیغمبر بھی تسلیم نہیں کرتے، یہ ایسی بدبخت قوم ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف مختلف ایسے کاموں کی نسبت کرتے ہیں جو کہ پیغمبروں کی شان کی ہی خلاف ہیں۔ ان کے بارے میں ان کے ہاں طرح طرح کی چیمگوئی ہیں۔ یہ تو مسلمانوں کے دین میں سلیمان علیہ السلام کی عزت ہے، اور مسلمان انہیں پیغمبر برحق مانتے ہیں، ان کو اپنے ایمان کا جز قرار دیتے ہیں، اور ان کے بارے میں کسی قسم کی بات کرنا ایمان کے منافی سمجھتے ہیں۔ تو سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں یہ عظیم سلطنت بنی، اور اس وقت انہوں نے مسجد اقصیٰ کی شاندار تعمیر کروائی، جس میں جنات کو بھی استعمال کیا، اس میں سونے جواہرات استعمال کیے۔ سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے ایسی سلطنت عطا کی تھی جو کسی اور کو نہیں ملی۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ یا اللہ مجھے ایسی سلطنت عطا فرما جو نہ مجھ سے پہلے کسی کو ملی ہو اور نہ میرے بعد کسی کو ملی ہو۔ تو اللہ نے انہیں ایسی سلطنت عطا کی جو کہ انسانوں پر بھی تھی، جنات پر بھی تھی، جانوروں پر بھی تھی، ہوائیں بھی ان کے حکم کے اطاعت گزار ہوا کرتی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد ان کی اولاد میں یہ سلطنت تقسیم ہو گئی، 2 حصوں میں بڑھ گئی۔ ایک کا نام یہودا تھا ریاست کا، جو ان کے یہودا نامی کسی بیٹے کی نگرانی میں گئی، اور دوسرے کا نام سامرا تھا، سامری ان کے بیٹوں میں سے کوئی ہوگا تو اس کی نگرانی میں وہ سلطنت چلی گئی۔ تو بہرحال یہ عظیم سلطنت 2 ریاستوں میں بڑھ گئی، 2 بھائیوں کے درمیان، ان کے درمیان چپقلش تھی، یہ آپس میں لڑتے رہتے تھے۔ تو بالآخر اللہ نے ان پر غیروں کو مسلط کر دیا۔ مصر کا بادشاہ آیا اور اس نے غالباً یہودا کی سلطنت کو تاراج کیا، دوسری سلطنت بچ گئی، یہودا کی سلطنت کو اس نے اپنے قبضے میں لیا، اور جو نقصان پہنچانا تھا پہنچایا اور چلا گیا۔ اور اس کے بعد ایک مرحلے پر غالباً کلدانی آشوری آئے تھے، اور انہوں نے ان کی دوسری ریاست پر بھی قبضہ کر لیا۔ اس طرح بنی اسرائیل بغیر کسی ریاست کے رہ گئے۔ تاریخ کے مختلف زمانوں میں بنی اسرائیل پر بیرونی بادشاہ حملہ آور ہوتے رہے ہیں۔ 5 یا 6 ایسے واقعات ملتے ہیں جو بڑے خونریز واقعات ہیں۔ ان میں سے 2 واقعات کو بڑی شہرت ملی۔ ایک بخت نصر کو، جو بابل کا حکمران تھا، عراق کا حکمران تھا، اور اس نے بنی اسرائیل پر ایسا حملہ کیا
کہ بنی اسرائیل کو تہ و تیغ کر دیا، مسجد اقصی کو گرا دیا، تورات کے نسخوں کو جلا دیا۔ مسجد اقصی میں جو ہیرے جواہرات تھے، خزانے تھے سلیمان علیہ السلام کے زمانے سے، وہ ہزاروں بیل گاڑیوں پر لاد کر اپنے ساتھ بابل لے گئے، اور یہودیوں کو تہ و تیغ کیا، ان کو قتل کیا، اور جو بچ گئے ان کو غلام بنا کر اپنے ساتھ لے گیا، اور بیت المقدس اور اس پورے فلسطین کو یہودیوں سے اس نے بالکل پاک کر دیا۔ یہاں یہودی اس نے چھوڑا نہیں، جو کوئی طاقت رکھتا ہو یا کوئی نام رکھتا ہو، سب کو لے گیا باندھ کے اپنے ساتھ بابل۔ 70 سال تک یہ غلامی سے دوچار رہے۔ یہ ان کی تاریخ کی وہ خونریزی ہے جو کہ ایک نمایاں حیثیت رکھتی ہے، ورنہ اور بھی ہوئی ہے۔ اس کے بعد پھر ایران کا بادشاہ اٹھا، اس نے بابل پر حملہ کیا، اور جو اس کی سلطنت تھی بخت نصر کی، اس کو ختم کیا۔ اس کو یہودیوں پہ رحم آیا، اس نے ان کو آزاد کیا اور فلسطین بھیج دیا۔ اس طرح پھر یہ دوبارہ اپنے علاقے میں آ کر آباد ہوتے ہوئے، بہرحال وقت گزرتا گیا، یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آیا، اور یہ وہ زمانہ تھا جب بنی اسرائیل کی یہودیوں کی سرکشی اپنی عروج تک پہنچ چکی تھی۔ انہوں نے پیغمبروں کو شہید کیا تھا، حضرت زکریا علیہ السلام کو شہید کیا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی شہید کرنے کے درپے تھے کہ اللہ نے انہیں آسمانوں پر اٹھا لیا۔ تو اس طریقے سے ان کی سرکشی عروج پر پہنچی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پر تشریف لے جانے کے بعد تھوڑے عرصے کے بعد پھر بنی اسرائیل پر ایک رومی بادشاہ مسلط ہوا، تیتس نامی، اور اس نے ان کی دوبارہ اینٹ سے اینٹ بجائی۔ جو بیت المقدس انہوں نے دوبارہ تعمیر کیا تھا اس کو اس نے گرا دیا، تورات کے نسخوں کو اس نے جلایا، اور پھر اس نے بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا۔ تو یہ 2 مرتبہ ان کی تاریخ میں انتہائی خونریز واقعات گزرے ہیں، جب 2 بادشاہوں نے فلسطین کی بیت المقدس کی اینٹ سے اینٹ بجائی ہے، مسجد اقصی کو گرایا ہے، تورات کے نسخوں کو جلایا ہے، اور یہود کو اپنا غلام بنایا ہے۔